ایک کلو جو گندم ہے اس کا ریٹ بن رہا ہے کچھ 60 روپے۔ سستی روٹی اسکیم شروع کی گئی تھی، روٹی 2 روپے کی گئی تھی، اور تب بھی گندم ہی کا بحران تھا۔ یہ بحران پچھلے 27 برس سے پاکستان میں ختم نہیں ہوا۔ کسان جو ہے ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں، ابھی بھی گندم کے کم ریٹس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پروڈکٹ کی قیمت میں 40% کے قریب کمی ہو چکی ہے، اس سے بننے والی باقی اشیاء جو ہیں ان کی قیمت میں بھی تو کمی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں گندم جو ہے اگرچہ اس سال 7% کم، پنجاب میں بالخصوص جو 7% کم کاشت ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کا جو ریٹ ہے فی من وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم رکھا گیا ہے۔ اس سال پنجاب میں اور پورے پاکستان میں جو گندم کا ریٹ ہے وہ 2200 سے لے کے 2400 روپے من تک ہے، اور ایک کلو جو گندم ہے اس کا ریٹ بن رہا ہے کچھ 60 روپے پر کے جی، 60 روپے کا۔ لیکن گندم کے نرخ اتنے کم ہونے کے باوجود مارکیٹ میں اگر آپ جائیں تو گندم سے ریلیٹڈ جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بالکل کم نہیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے روٹی۔ شدید گرمی کے موسم میں عمومی طور پہ بازار سے روٹی خریدنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ سردی میں تو یہ رجحان آدھے سے بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے، لیکن گرمی میں یہ رجحان بڑھ جاتا ہے۔ پردیسی لوگ تو ویسے ہی باہر ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اکثر گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ روٹی بازار سے یا تندور سے خرید لی جاتی ہے۔ تندور مالکان کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک کلو گندم جو 60 روپے میں انہیں پڑتی ہے، اور پھر حکومت سبسڈی بھی دیتی ہے، اس کے باوجود وہ 15 روپے سے کم پہ روٹی نہیں بیچ رہے، اور 25 روپے سے کم پہ نان اور خمیری روٹی نہیں بیچ رہے۔ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ حکومت نے تو گندم کے ریٹ بھی کم کیے ہیں اور آپ کو سبسڈی بھی دی جاتی ہے، آپ کو گیس پہ بھی سبسڈی ملتی ہے، تو اس کے باوجود آپ یہ ریٹس کم کیوں نہیں کر رہے؟ تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہم اسے اگر یہ ریٹس کم کریں گے تو ہم اپنا کاروبار چلا نہیں سکیں گے، یہ افورڈیبل نہیں ہے، یہ مینیجیبل نہیں ہے۔ یہ سلسلہ پاکستان میں 2008-9 سے چلتا آ رہا ہے۔ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے تو تب ایک سستی روٹی اسکیم شروع کی گئی تھی، اس میں اس وقت روٹی 2 روپے کی گئی تھی، اور تب بھی گندم ہی کا بحران تھا۔ یہ بحران پچھلے 27 برس سے پاکستان میں ختم نہیں ہوا۔ ہر سال گندم کے کبھی ریٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، کاشتکار کے اپنے مسائل ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میری لاگت پوری نہیں ہوتی، میرے سارے پیسے مڈل مین لے جاتا ہے۔ فلار ملز والے جو ہیں ان کے اپنے ایشوز ہیں، وہ اپنے ریزرویشنز لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسان جو ہیں ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں، ابھی بھی کسان اتحاد والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ریزرویشن گندم کے کم ریٹس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن حکومت جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ گورننس کو بہتر سے بہتر بنانا اور عوام کو جس حد تک اسے ہو سکے ان کے لیے آسانی فراہم کرنا۔ پروڈکٹ کی قیمت میں کچھ 40% کے قریب کمی ہو چکی ہے، تو اس سے بننے والی باقی اشیاء جو ہیں ان کی قیمت میں بھی تو کمی ہونی چاہیے، لیکن نہ تو کوئی مارکیٹ پرائس کمیٹی اس معاملے میں ایکشن لیتی ہے۔ یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ والے اس پہ ابھی تک تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے نظر نہیں آ رہے کہ روٹی کی قیمت کہیں کم کروائی گئی ہو۔ شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ جو مارکیٹ جو گندم کا ریٹ ہے اس کی مناسبت سے روٹی جو ہے وہ 10 روپے کی اور نان جو ہے وہ 18 روپے کا ہونا چاہیے۔ حکومت کاشتکار کے اوپر، کسان کے اوپر اور تو کافی زور دیتی ہے۔ فلار ملز والوں کو اسمگلر تک کہہ دیا جاتا ہے، بلیک میلر تک کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جو سب سے اینڈ سپاٹ ہے جہاں سے شہری کو بالخصوص مزدور کو جو ہے روٹی ملتی ہے، یا وہ اپنی جا کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، وہاں پہ یہ جو ہے حکومت کا گندم سستی کرنے کا جو عمل ہے اور گندم کی جو ریٹس ہیں ان کو مارکیٹ کمپیٹیبل بنانے کا جو ایک حکومتی دعویٰ ہے، فلاپ نظر آتا ہے جب تندور کے اوپر روٹی اسی نرخ پہ بک رہی ہے جو ریٹ 2 سال پہلے تھا۔ یعنی جب گندم 4000 روپے من مل رہی تھی تو جو روٹی کا ریٹ تب تھا وہی آج ہے۔ 1600 روپے گندم کی قیمت تو کم ہو گئی فی من، لیکن روٹی کی قیمت نہیں کم ہوئی، نان کی قیمت نہیں کم ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ خمیری روٹی کی قیمت کم نہیں ہوئی، ایون گندم سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں، بریڈ کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ بیکری کی بے شمار آئٹمز ہیں، بیکری والے تو آلموسٹ انٹچیبلز ہیں، ان کو کوئی ٹچ ہی نہیں کر پاتا نا، ان کے تو وہ نہ اپنے کو ریٹس کم کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس طرف آتے ہیں۔ تو یہ بہت غور طلب بات ہے
کیونکہ عوام الناس یہ سوال بار بار اٹھا رہے ہیں، اور عوام اگر یہ سوال نہ بھی اٹھائے تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ جو بھی فلاحی کام کرتی ہے اس کو اینڈ تک، اس کے اینڈ پوائنٹ تک، گراس روٹ لیول تک اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ پہنچائے جائیں۔